اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ولایت میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ولایت یعنی تصرف، اختیار، کنٹرول، ہر چیز کائنات میں جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے مسخر کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ اس میں کچھ اگزامپل اور کچھ مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں زندہ ہونے والے معمول کی زندگی بسر کر رہا، زندہ ہونے والے تمام چیزوں کے جن کی اختیار جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے مردے کو بھی زندہ کیا ہے جس نے معمول کی زندگی بسر کی ہو، عام زندگی، نارمل زندگی، اور اس کے ہاں زندہ ہونے کے بعد اولاد بھی ہوئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کا ایک دوست تھا جس سے آپ کا صیغہ اخوت جاری ہوا تھا، بھائی بنایا تھا، اور یعنی وہ آپ کا بھائی بنا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جب بھی ان کے گھر کے پاس ہوتا تو آپ وہاں قیام کرتے، رکتے، اور ایک بار آپ ایک عرصے تک، ایک زمانے تک ان کے ہاں جا نہ سکے اور رکے نہیں سکے۔ پھر جو اس کے مکان کے قریب سے گزرے تو ارادہ کیا اسے سلام کرنے کا، اور اس کے ماں باہر نکلی اور اس نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا، وہ مر چکا ہے۔ فرمایا کیا تو اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کل آؤں گا تو اسے زندہ کر دوں گا۔ اگلے روز جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس کی ماں سے کہا کہ تو میرے ساتھ اس کی قبر پر چل۔ بس حضرت اس کی قبر پر آ کے کھڑے ہو گئے اور 10 بدعا بلند کی، بس قبر پھٹی اور اس میں سے زندہ ہو کر باہر نکلا، اور جب ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں رونے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا اور اپنے دوست سے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جا تو اپنی ماں کے پاس رہو، تم 20 برس تک زندہ رہو گے، کھاؤ پیو، تمہاری شادی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے۔ چنانچہ اس نے شادی کی اور 20 برس تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1، اور اس کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا، جیسے علامہ محسن فیض کاشانی اپنی تفسیر صافی میں لکھتے ہیں، علامہ سید ہاشم بحرانی نے تفسیر برہان میں پہلی جلد میں لکھا، مجدد مذہب شیعہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار میں جلد نمبر 5 میں لکھا ہے، اور ان تمام جو ہے وہ سند جو ہے وہ بولتی ہوئی ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعہ جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جس میں آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اے خدا مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو زندہ کس طرح کرتا ہے، اور فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا کہ یقین تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اس پر ارشاد ہوا فخذ اربعۃ، یہ آپ سورہ کے اور ان آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے سب دلیل یہ ہے کہ کنٹرول کیسے، اختیار کیسے، پاور کیسے، ان تمام چیزوں پہ تصرف کیسا ہے۔
تصرف یعنی صرف کر دینا، بدل دینا۔ صراف کی دکان دیکھی ہے آپ، عرب میں جاتے ہیں کہتے ہیں ایکسچینج کی دکان، یعنی یہ جو کائنات میں ایکسچینج کر دے، اختیار رکھے، صراف صرف کر دے، تصرف کر لے، وہ ولی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، فخذ اربعۃ من طیر فصرحن الیک ثم جعل علی کل جبل منہم جزء ثم ادعوہن یاتینک سعیا وعالم ان اللہ عزیز الحکیم۔ تم 4 پرندے پکڑو اور انہیں اپنی طرف سدھارو اور پرکھو اور انہیں پالو، اپنی طرف مائل کرو اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اس میں سے ایک حصہ لے کر ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دے کر اپنی طرف بلاؤ تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حاکم حکمت ہے، صاحب حکمت ہے۔ آپ غور کریں کہ خدا کسی انداز سے ایک نبی اور رسول کے اقتدار اور تصرف کو ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کے اختیار کیا ہے، اقتدار کیا ہے، قبضہ کیا ہے، تصرف کیا ہے، کنٹرول کیا ہے، اور چینج کرنے کی طاقت اور پاور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خدا کی بارگاہ میں خدا ہی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مجھے دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابراہیم کے بتائے ہوئے چند مردے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا کہ اس طرح زندہ کر دوں گا، مگر ذات باری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے کہہ دیا کہ پرندے کو لے کر انہیں ذبح کر دو اور پھر اس کے گوشت کے اجزاء کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ کر آواز دو۔ آپ نے ایسے ہی کیا اور مردہ پرندہ آپ کی آواز پر زندہ ہو گئے۔ تو گویا خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی باتوں پر پرندوں کو زندہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جس قدرت و اختیار کو لوگ خدا کے لیے بھی ماننے پر تیار نہیں ہیں، وہ میرے نمائندے بھی میں پائی جاتی ہے اور میرا ولی بھی وہ کام کر سکتا ہے، اگرچہ سب کچھ میرے ہی عطیہ ہے، میں نے انہیں دیا ہے۔ معنی اذن، اجازت کیا ہے؟ بعض لوگ اذن کی آڑ میں معجزے کا فعل انبیاء ہونے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اذن یعنی اجازت، اس کے آڑ میں کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس معجزے نہیں ہیں اور انکار کر دیتے، کہتے ہیں انبیاء کے معجزات کو بإذن اللہ سے قید کر کے اصل یہ بتایا گیا ہے کہ معجزہ فعل انبیاء نہیں ہے بلکہ فعل خدا ہے، یہ خدا کا، انبیاء کا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ اجازت مانگے، یہ بھی باور کرا دیا جائے کہ گویا ایک نبی معجزہ دکھانے سے قبل خدا سے اجازت لیتا ہے۔ یہ کتاب چونکہ حقیقت معجزہ پہ یہ آپ نہیں سن رہے ہیں، یہ ویڈیو اور کتاب، اس لیے اس نقطے کی زیادہ وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کرنا ہے، مگر اس کی تشنہ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں پرندہ خلق کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، مردے کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، بیماروں کو شفا دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اور اذن سے مراد کوئی لفظی اجازت نہیں ہے، جو حضرت عیسیٰ خدا سے لیتے تھے، بلکہ آپ کے الفاظ ہی حقیقت حال کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ ساری طاقت میری نہیں ہے، خدا کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ رکے میرے اللہ تو ابھی اجازت دے تو میں کروں، یعنی جو کچھ بھی ہے تیرے حکم سے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انی اخلق لکم من خلق، میں خلق کرتا ہوں، اکرم الابصار، میں اندھوں اور مبروز کو شفا دیتا ہوں، احیی الموتیٰ، میں زندوں کو مردہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کرتا ہوں مگر بِإِذْنِ اللہ، یعنی اس کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے ذریعے ہے، اپنی طاقت اور قوت سے نہیں کر رہا ہوں۔ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک فی ایدنا بتوفیقک، صحیفہ کاملہ 139 صفحے پر، اے خدا ہمیں طاقت اور تصرف حاصل ہے
تو تیری قوت کی بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے، لہذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما، اپنی توفیق سے میری مدد فرما۔ یعنی جو آج ہمارا اختیار ہے، امام زین العابدین السلام جو چاہے کر سکتے ہیں، امام معصومی جو بھی کر سکتے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کے اختیار ہیں، اس کی مدد ہے، اور یہ سب کو نہیں ملتی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ائمہ معصومین خدا کے دین، خدا کے احکام، خدا کی شریعت کی مدد کر رہے ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اذن کا معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، بلکہ اذن سے مراد وہ طاقت اور قدرت اور اس کمال کا عطا کیا جانا جو معجزہ دکھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر خدا نے کسی کو یہ طاقت ہی نہیں دی تو کس محال سے وہ کوئی معجزہ دکھا سکے؟ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ مومن آیت نمبر 78۔ کسی رسول کو یہ اختیار، یہ پاور، یہ اختیار، یہ قدرت نہیں کہ وہ اذن خدا کے بغیر کوئی نشانی یعنی معجزہ دکھا سکے۔ خدا کی اجازت ہر جگہ ہو، یعنی خدا کی قدرت اور طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو بھی معجزہ دکھا رہے ہیں وہ بھی تو مخلوق خدا ہے۔ اگر زندہ کر رہے ہیں تو زندگی اور موت کو تو پروردگار نے پیدا کیا، زندگی اور موت کو۔ پرندے کو تو بھی پیدا پروردگار نے کیا۔ یہ جو زندہ کر رہے ہیں جناب عیسیٰ، یہ خود عیسیٰ کو بھی پروردگار نے پیدا کیا۔ جس زبان سے کہہ رہے ہیں اس زبان کو بھی پروردگار نے کیا۔ یعنی کل کائنات کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے، لیکن ولی کو اس کے تصرف کا حق دے دیا جاتا ہے۔ ناطق فیصلہ، بالکل کنفرم فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ ان دلائل کے بعد یہ اس بات مدعا کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ خدا میں ایک ایسا ثبوت پیش کر دیں، آخر میں ایک ایسا ثبوت ہم پیش کر دیں جس کے بعد اس پر اعتراض کی گنجائش ہی نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ یونس آیت نمبر 100۔ کسی نفس انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اذن خدا کے بغیر ایمان لے آئے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان ایمان لائے۔ تو اذن خدا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اگر اذن یعنی اجازت، پرمیشن کسی لفظ اجازت نامے کا نام ہے تو ایک نبی معجزہ پیش کرنے سے پہلے خدا سے حاصل کرتا ہے، تو یہ ایک آیت ما قبل یعنی اس سے پہلے کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر اذن خدا ایمان لا سکے۔ کا یہ مطلب ہے کہ ہر مشرک کافر جب ایمان لانا چاہتا ہے تو پہلے خدا سے اجازت لیتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان صرف وہی لا سکتا ہے جس کی شامل حال توفیق خدا ہو، جس کے ساتھ توفیق خدا شامل ہو۔ میرے خیال میں لفظ اذن کے معنی، مفہوم قدر واضح ہو چکا ہوگا، جس کے بعد سامعین، سننے والے، دیکھنے والے، ناظرین کے ذہن میں یہ بات آسانی سے آ جائے گی کہ اذن نام ہے اس طاقت اور قدرت اور توفیق کمال کا جو معجزہ دکھانے کے لیے ضروری ہے، جسے ولایت تصرف اور ولایت تکوینی بھی کہا جاتا ہے۔ ولایت تصرف یا ولایت تکوینی چونکہ ایک باطنی شے ہے، چھپی ہوئی شے ہے، دکھنے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کی موجودگی کا علم صرف معجزے سے ہوتا ہے۔ کیا معلوم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دکھائیں گے معجزے سے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کتنی پاور ہے، کتنی ولایت ہے، اور ولایت تکوینی کتنی پائی جاتی ہے اور کتنا تصرف پایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں معجزہ مظہر ہوتا ہے، معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ ولایت تصرف اور ولایت تکوینی کا ہے۔ انبیاء اور مرسلین نے جس قدر خرق عادت یعنی اپنی عادت کے اعتبار سے افعال پیش کیے وہ بقدر ان کی ولایت کے ہوتے تھے،
یعنی ان کے معجزات کی نوعیت سے ان کی ولایت تصرف کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ان کے ذوات مقدسہ نے معجزات پیش کیے، ویسے ویسے ان کی ولایت تصرف اور ان کی وسعتوں کا ہمیں علم ہوا۔ تو انبیاء اور مرسلین کی ولایت جاننے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، انبیاء اور مرسلین کی ولایت وہ ہے معجزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس ولایت ہے یا نہیں ہے۔ کسی کے معجزات دیکھے تو ہم نے جان لیا کہ یہ حامل ولایت ہے، لیکن اگر کسی کی ولایت کا اعلان خود خدا کر رہا ہو، یعنی کوئی ہم معجزہ دکھائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس ولایت ہے، لیکن جس کی ولایت کا اعلان خود خدا کر رہا ہو، اس میں شک کرنا گویا اپنے ایمان میں شک کرنے کا اظہار ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں من شکا فی ولایتی فقط شکا فی ایمان ہی ومن اقرب ولایتی فقد اقرا بولایت اللہ ومن اقرا بولایتی فقد اقرا بولایت اللہ ولایت متصلت ولایت اللہ کہاتین، اجتہاد طبرسی میں ہے۔ جس نے میری ولایت میں شک کیا اس نے اپنے ایمان میں شک کیا، اور جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس نے خدا کی ولایت کو تسلیم کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ میری ولایت خدا کی ولایت سے ہے، اور اس طرح متصل ہے، میری ولایت اور خدا کی ولایت سے بالکل ملی ہوئی ہے، ٹچ ہے، جیسے دو انگلیاں آپس میں متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ یعنی اس طریقے سے دو انگلیاں آپس میں جس طرح سے ملی ہوئیں، اسی طرح میری ولایت اور خدا کی ولایت آپس میں ملی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عظمت ولایت کے ان لفظوں میں بیان فرمایا، ولایتنا ولایتنا ولایت اللہ التی طرفا یبعث نبیا قطع الا بہا، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319۔ ترجمہ، ہماری ولایت دراصل خدا کی ولایت ہے، ہماری ہی ولایت خدا کی ولایت ہے، اور خدا نے کسی نبی کو ہرگز مبعوث نہیں کیا، کسی نبی کو نبوت نہیں دی، اور اسے نبوت کا عہدہ نہیں دیا، نہیں بھیجا نبی بنا کر مگر ہماری ولایت کے سبب۔ اللہ اکبر! ہماری ہی ولایت سے سارے انبیاء کو، ہمارے ہی ولایت سے سارے انبیاء کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، انہیں بعثت دیا ہے، انہیں مبعوث کیا ہے۔ اللہ اکبر! اب رہا مسئلہ ولایت انبیاء اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ دامن انبیاء اور مرسلین میں بھی ولایت پائی جاتی ہے، انبیاء اور مرسلین کی زندگی میں بھی ولایت پائی جاتی ہے، مگر یہ ولایت بقدر ان کی نبوت اور رسالت کے، جتنی چھوٹی نبوت، جتنی بڑی نبوت، جتنی بڑی رسالت، اسی اعتبار سے ان کی ولایت ہوتی ہے۔ کسی نبی کو تھوڑے معجزے، کسی نبی کو بہت معجزے، کسی کو کوئی پاور، کسی کو کوئی اختیار، یہ سب کی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ کہ ان معجزات ان کی اسی ولایت کا نتیجہ ہوتے ہیں، مگر حضور اور حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت چونکہ ان تمام پر حاوی ہے، مسلط ہے، قبضہ کیے ہوئے ہے، لہذا جو کمالات بھی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں فرداً پائے جاتے تھے، وہ رسالت مآب میں پورے پائے جاتے تھے، اور جو رسالت مآب میں پائے جاتے تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب میں من حیث المجموع موجود تھے۔ جس طرح رسالت خدا احمد مجتبیٰ میں سارے انبیاء کے معجزات رسول خدا میں پائے جاتے ہیں، اور رسول خدا کے تمام معجزات علی ابن ابی طالب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، علی کے بھی وہی ہے، من حیث مجموع، اسی طریقے سے جس طرح رسول کے پاس ہے اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے پاس وہ سارے معجزات تھے، اختیار تھے، وہ ولایت تھی، بلکہ ان سے بھی بہت زیادہ جن کا اختیار صادق آل محمد نے ان الفاظ میں کیا، سارے انبیاء سے زیادہ ان کے پاس، امیر المومنین ان کے پاس ولایت تھی، سوائے رسول خدا کے ولایت تھی اور اختیار تھا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لم یعط الانبیاء شیئا الا وقد اعط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع ما اعط الانبیاء، اور بصائر الاندراج صفحہ نمبر 5 شجر طوبہ تفسیر صافی۔ خدا نے انبیاء کو ایسی کوئی شے عطا نہیں کی جو تمام کی تمام حضور علیہ السلام کو عطا نہ کی ہو۔ سارے نبیوں کو جو کچھ دیا وہ پیغمبر کو دیا، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا قیل لامیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حل کان لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت مثل موسیٰ فی رفعت الحیل فوق الرعوس المتحینین، لمبی حدیث ہے، احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 37 مطبوعہ نجف، کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اے امیر المومنین، کیا حضور کو بھی ایسا معجزہ اور کمال دیا گیا تھا جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا، کہ مثل پہاڑ کے جو بلند کیا گیا تھا ان لوگوں کے سروں پر جو حضرت موسیٰ کے مخالف تھے؟ تو امیر المومنین نے جواب فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور کو رسول بنا کر بھیجا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک کوئی ایسا معجزہ و کمال کسی نبی کو عطا نہیں کیا جو سب کا سب حضور کو عطا کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیغمبر اسلام کو دیا گیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے جو کچھ بھی انبیاء کو عطا کیا وہ سب کا سب حضور کو بھی عطا کیا، مگر جو حضور کو عطا کیا وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا، تفسیر صافی جلد نمبر 2۔ تو اشارے میں باتیں ہوتی ہیں، آپ اس کی طرف توجہ کر لیجئے یقیناً۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ ونحن بعب اللہ ونحن نسان اللہ۔ اب دیکھیے سب کلیجہ پکڑ کے، اس لیے کہ بہت سی ولایتیں ہر انسان اقرار نہیں کر سکتا، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرماتے ہیں نحن حجت اللہ، نحن باب اللہ، نحن لسان اللہ، نحن وجہ اللہ، نحن عین اللہ فی خلق و نحن ولایت امر اللہ فی عبادہ، اصول کافی جلد نمبر 1 199، تفسیر البرہان جلد نمبر 1 190۔ دیکھیے یہ ولایت اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر خدا کی ذات اور رسول کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی فضائل علی سوچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو خدا کی فضیلت ہے، علی کی کہاں ہوتی ہے؟ ارے علی کی فضیلت سمجھو، پھر دیکھنا کہ علی کو جس نے علی بنایا اس کے کمالات، اس کے درجات کیا ہیں، اس پیغمبر کے، اس خدا کے کیا ہیں، محدود نہ کرو۔ پانچویں امام فرماتے ہیں ہم حجت خدا ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ایک دروازہ ہے، خدا تک جانا ہے تو میرے ذریعے سے جاؤ، اس کی میں زبان ہوں، خدا ہماری زبان میں بولتا ہے، ہمیں اس کے چہرے ہیں، خدا کو پہچاننا تو ہمیں پہچانو، اس کی مخلوق میں اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے ذریعے سے دیکھتا ہے، حق کون ہے باطل کون ہے ہم پہچانتے، اور اس کے بندوں میں سے اس کے عامر کے ولی ہیں، اس کے کام کے ہم حاکم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا فاحسن خلقا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا عینہ فی عبادہ ولسان الباطل فی حلقہ ویدہ ومبسوطہ علی عبادت الرافت والرحمت ووجہ الذی یوتی فیہ وبعب الذی یدل علیہ خزائن فی سماہ وعرضہ وما ثمرات علی اشجار عینہ ثمرات وجر الانہار وما ينزل غیث السماء ويمدل عیشت العرض بعبادتنا عبد اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ، کافی جلد نمبر 1 میں 196 میں۔ خدا نے ہمیں بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، اور صورت دی، اچھی صورت دی، بہترین صورت دی، اپنے بندوں میں اپنی آنکھ اور مخلوق میں اپنی بولتی ہوئی زبان بنایا، اس نے اپنے بندوں پر ہمیں اپنا دست کشادہ کیا ہے، ہمارے ہاتھ کے ذریعے وہ بانٹتا ہے رزق، رحمت اور شفقت والا ہاتھ قرار دیا، ہمیں اپنا وہ چہرہ کہا جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ دروازہ قرار دیا ہے کہ اس کے وجود تک دلیل ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم زمینوں اور آسمانوں میں اس کے خزانے ہیں، ہماری وجہ سے درخت بارآور ہوتے ہیں، اگتے ہیں درخت، اس میں پھل آتے ہیں، اور دریاؤں کی روانی ہوتی ہے، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، زمین کے
رویدگی ہوتی ہے زمین میں، جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ہماری وجہ سے ہوتی ہے، ہماری عبادت سے خدا کی عبادت ہوئی ہے۔ ہم عبادت کر کے نہ بتائیں تو کون جانتا ہے کہ عبادت خدا کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہم نہ ہوئے تو خدا کی عبادت نہ ہوئی۔ تو دیکھیے یہ فضائل محمد و آل محمد ہے، یہ ولایت ہے۔ تو یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ ولایت مطلقہ خدا کی ہے، اس نے سارا پاور جو ہے وہ نبی مرسل اور آل نبی کو عطا فرمائے، پورا ولایت ہے۔ تو لہٰذا ان میں کمی نہیں کرو، تقصیر نہ کرو، مقصر نہ بنو۔ ہاں، یہ فضائل علی کو ایکسیپٹ کرو، پھر دیکھو کہ خدا کی فضیلتیں کتنی ہیں اور رسول کی فضیلتیں۔ ہم یہ بھی فضائل سنتے ہیں، ارے کہتے معاذ اللہ علی کو خدا بنا دیا۔ ارے جب اتنی فضیلت تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، علی مظہر العجائب ہیں، اس سے بڑھ کے کہیں خدا خالق علی ہے، جس کے سامنے علی بھی سجدہ کرتے ہیں، جس کی عبادت علی بھی کرتے ہیں، وہ خدا ہے۔ تو محدود نہ کرو مولا کائنات کو۔ یہ تمام حقیقت حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر تمام ائمہ معصومین کی ولایت مطلقہ کا واضح ثبوت ہے کہ سب کے پاس ولایت مطلقہ تھی، کنٹرول، تصرف، اختیار، قدرت، سب چیزیں مخلوق پر۔ چونکہ یہ ذوات مقدسہ حامل ولایت مطلقہ ہیں، لہٰذا متصرف العالمین ہیں۔ یہ سارے رب العالمین خدا ہے تو یہ متصرف العالمین ہے، سارے عالمین کا کنٹرول اور تبدیل کر دینا، اختیار رکھنے والے یہ ولایت ہیں، جس کے چند مثالیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا ولایت کسے کہتے ہیں اور ولایت کا اختیار کیا ہے، ولایت کا پاور کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔